بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وآل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فیقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اچھے اخلاق، نیک اخلاق، ان کی بڑی تعریف آئی ہے قرآن اور حدیث میں، اور اچھے اخلاق کا نمونہ تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ساری باتوں پر عمل کیا، اخلاق کا اعلیٰ اونچا نمونہ پیش کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اخلاق میں بھی نمونہ ہے، معاملات میں بھی نمونہ ہے، صبر کے اندر بھی نمونہ ہے، ہر چیز کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے رسول کے متعلق کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ یقیناً بہت اونچے اخلاق پر فائز ہیں. اللہ رب العزت نے اس نے اخلاق کے متعلق بہت سی آیتیں نازل کی. حسن اخلاق، اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ بہت سے علماء نے بہت سی باتیں کہی ہیں. امام قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو، دل کو اور انسان اپنے آپ کو ایسے راستے پر لے کر جائے جو اس کے لیے سب سے بہتر ہو دنیا اور آخرت میں. یہی حسن اخلاق ہے. اور یہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک تو اللہ کے ساتھ اور دوسرا بندوں کے ساتھ. اللہ کے ساتھ حسن اخلاق کیسے؟ کہا اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، پسند ہو ناپسند ہو، تمہارا فائدہ ہو تمہارا نقصان ہو، تم کو آرام ملے تکلیف ہو، جو بھی اللہ نے کہا اس پر عمل کرنا. اور پھر عمل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ سب خوشی سے عمل کرنا، غصے سے نہیں، مجبوری سے نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی منع کیا ہے اس سے رک جانا، کتنا ہی تمہارا بڑا فائدہ ہو، کتنا ہی بڑا تمہارا نقصان ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں. منع کیا اللہ نے، رک جانا. اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، چھوڑ دینا. اور خوشی سے چھوڑنا، مجبوری سے نہیں چھوڑنا، بیزاری سے نہیں چھوڑنا، بددلی سے نہیں چھوڑنا. جو منع کیا اس کو چھوڑ دینا اور خوشی سے چھوڑنا. یہ تو ہوا اللہ کے ساتھ حسن اخلاق. نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، 5 وقت کی نماز ہے، فرض نماز ہے. مردوں کے لیے جماعت میں آ کر نماز پڑھنا ضروری ہے مسجد میں. اس میں آپ کو کیسی بھی تکلیف ہو، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، کھلا ہو، پڑھنا ہے آپ کو. آنا ہے. یہ کہ صاحب سردی زیادہ ہے، سستی ہے، نیند آ رہی ہے، ایسے نہیں ہو سکتا. ہاں کوئی مجبوری ہے تو آدمی جماعت سے پیچھے رہ جاتا ہے، گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن وہ بھی وقت پر نماز پڑھنا ہے. لہٰذا اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے کرنا ہے. روزہ رکھنے کے لیے اللہ نے کہا ہے صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنا ہے. کتنی اچھی چیزیں آ جائے، کتنی عمدہ چیزیں آ جائے کھانے کے لیے، کوئی کتنا ہی پیسہ دے دے روزہ چھوڑنے کے لیے، بندہ نہیں چھوڑے گا. اللہ نے جو کہا اس پر عمل کرے گا. فائدہ ہو تو بھی عمل کرے گا، نقصان ہو تو بھی عمل کرے گا، تکلیف ہو تو بھی عمل کرے گا، راحت ملے تو بھی عمل کرے گا. حسن اخلاق ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ. یہ حسن اخلاق، حسن معاملہ. جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دینا، اس کو نہیں کرنا، اور خوشی سے چھوڑ دینا.
بہت سارے لوگوں کی زبان سے کبھی کبھی نکل جاتا، کیا پوچھے تو بھی حرام 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 کر کے بولتے، کیا کرنا سو؟ ہم اپنی طرف سے نہیں بولتے، اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ صاحب بینک پر پیسہ لے کے انٹرسٹ کو جائز ہے کیا؟ بھائی جائز نہیں، حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ نہیں میں مجبور ہوں، مجھے کمانے واسطے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، 2 لاکھ روپے ملے ہیں، بینک میں رکھ دیتا ہوں، بینک میں ہر مہینہ مجھے 300 روپے دینے کے واسطے بولتے ہیں، نہیں بھی جائز نہیں حرام۔ کیا ایک مجبور انسان ہوں میں؟ سب اس کو ابھی تمہارے پاس 2 لاکھ روپے ہے نا، اسی کو کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو، اللہ کا حکم سمجھ کے تم سود کو چھوڑ دو، وہ 2 لاکھ روپے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہیں سے اور 2 لاکھ روپے دلائے گا۔ کہتے کیا ایسا کرتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ کوئی آگے پوچھتا ہے کہ صاحب یہ کام کر سکتے ہیں کیا، فلاں کام کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، شریعت میں جائز نہیں ہے، کیسے کرتے ہیں؟ کہا دیکھو کسی نے کہا دیا کہ صاحب وہ شادی کے موقع پر ویڈیو کوریج والا کر، نہیں بھائی جائز نہیں، خوشی کا یہ دن وہ بھی کرو رکھو کو بولتے جانچ کرنا سو اللہ اکبر۔ کیسے مسلمان ہے؟ دیکھیے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑتے بھی ہیں تو خوشی سے نہیں چھوڑتے، مجبور ہو کے بیزار ہو کے غصے سے چھوڑتے ہیں۔ یہ حسن اخلاق نہیں ہے، یہ بد اخلاقی اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بے وفائی، اللہ کے ساتھ ایک طرح سے اس کے عہد کو، اس کے اقرار کو توڑنا ہے، اللہ کے ساتھ بیزاری کا اظہار کرنا ہے، اللہ کی شریعت کو پسند نہیں کرنا ہے۔ یہ تو امام قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صاحب حسن اخلاق 2 طرح سے ہم کو ملتا ہے، ایک تو اللہ کے ساتھ کہ اللہ نے جو بھی کہا اس کو کرنا ہے، جس سے بھی منع کیا ہے اس سے رک جانا ہے، خوشی کے ساتھ گردن جھکا دے، ایمان لائے، دل کی اندر اس کو جو ہے اطمینان اور سکون ہو جائے اور یہ سمجھے کہ یہی بہتر ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے پر پورے مکے کی منڈی جو تھی، بازار جو تھا، وہ پورے کافروں کے ہاتھ میں تھا اور لانے والے بھی پورے کافر باہر سے۔ اللہ نے حکم دے دیا 3 مہینے 4 مہینے بس تم مکے میں رہ سکتے، اس کے بعد پورا مکہ خالی کر کے جانا، اگر تم کافر ہو، کفر پر آتے تم کو اتنی دن فصیح ہو فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے تم کو مکے میں رہنے کی اجازت ہے، پھر اس کے بعد کافر رہ کر مکے میں نہیں رہ سکتا کوئی۔ بعض صحابہ کرام کو یہ ہوا کہ اللہ پوری منڈی ان کے پاس ہے، پورا کاروبار ان کے پاس ہے، پورا بزنس ان کے پاس ہے، یہ اگر سب یہاں مکہ خالی کر کے چلے گئے تو بھیجنے والے بھی کافر اور سب یہ ہم لوگ کیسے جئیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے؟ ہوا کے ساتھ 4 مہینے میں سب کو نکال دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی، اللہ مکے میں رہنے والے کو تو پھل دے، تو غلہ دے، تو برکت دے، وہ برکت آ سکتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ مکے میں سب چیزیں آنے لگی۔ ہر آدمی مکے والوں کا اللہ اکبر، اللہ کے گھر کے رکھوانے، اللہ کے گھر کے لیے سب اللہ کی بستی کے مہمان، بے سب لوگ بھیجنے لگے۔ ڈر کے آدمی نہیں، خوشی سے جب چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، مجبوری سے چھوڑتا ہے، غصے سے چھوڑتا ہے، ناراض ہو کے چھوڑتا ہے، کسی عالم کو غصہ دے کے گالی دے کے چھوڑتا ہے، اس میں کیا برکت ہوگی بھائی؟ کیسے برکت ہوگی؟ تو یہ سمجھ لیا آپ نے، یہ قصہ اس کے اخلاق کا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو خوشی سے ماننا، تسلیم کرنا، جو حکم دیا اس کو کرنا، جس سے منع کیا اس سے رک جانا۔ دوسرا حسن اخلاق ہے لوگوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، یہ بھی حسن اخلاق کا بڑا نمونہ ہے۔ جیسے ایک آدمی نے سنجیدگی کے ساتھ کسی کو قرض دیا، قرض نہیں لوٹایا وقت پر، غصہ نہیں کرنا، صبر کرنا، یہ حسن اخلاق ہے۔ ایک آدمی نے آپ کو سلام نہیں کیا، آپ کی ناک وہ نہیں چڑھنا، تمہیں سلام نہیں کیا، سامنے سے گزرا، دیکھو پانوں کا گدھا معلومات ہے، تم کو کیا ہے؟ حسن اخلاق کا یہ نام نہیں ہے کہ تم کسی کو برا سمجھو۔ تم نے کسی کو سلام کیا، صاحب اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، تم کو برا نہیں ماننا ہے، حسن اخلاق ہے، میں نے میری ڈیوٹی کر دی، اس نے جواب دیا نہیں دیا مجھے کیا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو دعوت دی، اس نے قبول نہیں کی، تو آپ کے دل میں رنج نہیں آنا چاہیے، میں بلایا نہیں آیا، میری دعوت کو نہیں آیا،
کیا ہوا بھائی؟ تم کتنے بڑے آدمی کیا ہو گئے؟ کتنے لوگ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح روز سنتے ہیں، نماز کو مؤذن دعوت دیتے ہیں، آتے ہیں کیا؟ اللہ کو اسی غصہ آتا ہے کیا؟ اللہ اٹھا کے زمین میں کچل دیتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ آپ کو اگر دعوت نہ دے کوئی کرے، شادی ولیمہ گھر کا فلاں یہ معاملہ، مجھے نہیں بلایا، مجھے چھوڑ دیا، ایسے آدمی نہ سوچے۔ اسی طرح آدمی سواری ملی تو سواری نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، کسی مجلس میں گیا لوگوں نے اس کی عزت کی تو ٹھیک، نہیں عزت کی تو بیٹھا صبر کر کے رہے۔ مجلس میں گیا مجھے کرسی نہیں دیے، اسٹیج پر نہیں بیٹھائے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ سب اس نے اخلاق کے خلاف ہے۔ پورے معاملات ایسے ہی، بیوی میری قدر نہیں کرتی، میری بھی عزت نہیں کرتی، میرا کیا مرتبہ ہے؟ کوئی نہیں بھائی، اس نے اخلاق ہے کہ آدمی برداشت کرنا سیکھے، صبر کرنا سیکھے، یہ اس نے اخلاق ہے۔ تو بہت لمبی تفصیل اس کی ہے کہ صاحب آدمی کے لیے صبر کرنا ہے اور دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا ہے۔ تو اس نے اخلاق کے دو پہلو ہو گئے، ایک تو اللہ کے ساتھ اور دوسرا لوگوں کے ساتھ۔ لوگوں کے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں وہ بہت لمبے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ ان کو امام قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ لہذا حسن اخلاق قرآن مجید کے اندر خاص ایک ٹاپک ہے، خاص ایک موضوع ہے کہ کیا کیا حسن اخلاق ہے، بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ یہاں میں نے جو آیت پڑھی سورہ بقرہ کی، ہم نے یہودیوں سے عیسائیوں سے اقرار لیا۔ یہودیوں سے کیا اقرار لیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے بول بولنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے بول بولو، اچھی بات بولو، زبان تمہاری صاف ستھری ہونی چاہیے، تمہاری بات کے اندر دوسروں کی عزت ہونی چاہیے، دوسروں کا احترام ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھی بات کرنے کا سارے لوگوں کو حکم دیا، یہودیوں کو حکم دیا، تو وہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو عیسائیوں کو اخلاق کی دی، وہ ساری باتیں ہمارے اوپر بھی لاگو ہیں۔ لہٰذا بنی سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت بتائی گئی کہ سب لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، سورہ اسراء کی آیت نمبر 53 50/3، تم برائی کا بدلہ نیکی سے دو۔ کوئی آدمی تمہارے ساتھ برائی کیا تو تم بھی برائی کرنے کی کوشش نہ کرو، صبر کرو، برداشت کرو، کچھ اچھی بات کر دو۔ جیسے روزے کے تعلق سے کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر کوئی آدمی، میرے پیارے نبی فرماتے ہیں روزہ رکھ کر گالی دینا، ڈانٹنا، یہ سب منع ہے، لیکن اگر دوسرا آدمی ہم کو گالی دے، یہ لڑنے آئے، ہم کیا کریں؟ ہم بھی لڑیں کیا؟ کہا بھائی صاحب میں روزے سے ہوں، بس یہ جواب دینا ہے۔ برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، برائی کا بدلہ نیکی سے دو۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل آ کے گالی دیتا ہے، گناہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سب کچھ کرتا ہے، السلام علیکم صاحب، السلام علیکم، السلام علیکم، حالانکہ وہ آیا بد اخلاقی کیا، آپ کو گالی دے رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، کچھ بھی آپ کا قصور نہیں، اس کے باوجود جو گالی دیتا ہے آپ کو، آگے جو برا سلوک کرتا ہے، کیا کریں گے آپ بھی اگر آ گئے تو دونوں یہ ہو گئے، وہ جاہل، آپ بڑے جاہل ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اخلاق کو اپناتے تھے، کبھی کسی برائی کا بدلہ آپ نے برائی سے نہیں دیا بلکہ اچھائی سے دیا۔ تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لکھا ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں، لمبی حدیث ہے، اس میں یہ بدلا، یہ آخری نبی جو آئیں گے ان کے اندر کیا کیا خاص باتیں ہوں گی۔ کہا بازار میں چیخنے چلانے والے نہیں ہوں گے،
عام طور پر بازار میں جوش آتا ہے، جذبہ آتا ہے، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، وہ مچھلی کا مارکیٹ، گوشت کا ہو، ترکاری کو کوئی بھی ہو، لیکن یہ نبی جب بھی بازار کو جائیں گے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ لوگوں سے پیش آئیں گے، گفتگو کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے نہیں، ولا سخاب فی الاسواق۔ اور دوسرا کہا ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ ولکن یجزی السیئۃ بالحسنۃ۔ اس نبی کی علامت یہ بھی ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ گئے، اچھائی سے دینے کا مطلب جیسے میں نے کہا روزے دار سے کوئی لڑنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، گالی دینا چاہتا ہے، کیا کرے گا؟ انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں بھائی، یہی اچھائی سے بدلہ دیا۔ اگر اس نے کہا اس نے بھی اس سے بڑھ کر گالی دی تو یہ برائی کا بدلہ برائی سے ہو گیا۔ لہذا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تورات میں بتائی گئی، یہ ساری باتیں جو نبی کے تعلق سے تورات میں بتائی گئی ان سب کا لوگوں نے امتحان لیا اور سب ہمارے نبی کے اندر وہ سارے اخلاق پائے گئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، معاملہ ختم۔ اور اس کی تفصیل بھی بتائی قرآن مجید میں، جیسے ابھی میں نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، صبر کر لیتا ہے، خاموش رہتا ہے، اچھا بھائی اور کچھ بولنا ہے کیا؟ اور بولو، اور کچھ بولنا ہے کیا؟ اور بولو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ماں باپ کو گالی دینا بہت بری بات ہے جی، ماں باپ کو گالی دینا بہت بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حیران ہو گئے صحابہ، پوچھے اللہ کے رسول ماں باپوں کو گالی دے گا کیا؟ ڈائریکٹ گالی نہیں دیتے، انڈائریکٹ گالی دیتے ہیں، وہ کیسے اللہ کے رسول؟ کہا جیسے اس نے اس کی ماں باپ کو گالی دی تو اس نے اس کے ماں باپ کو گالی دے دی، تو مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی نے آپ سے کہا اللہ بچائے کہ تیرا باپ چور، آپ نے کہا تیرا باپ چور، تو گالی آپ نے دی نا، اس کی وجہ سے آپ اپنے باپ کو چور بنا دیے، تو کہا ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب ماں باپ کو گالی دو۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ اگر کوئی کہتا ہے تیرا باپ چور، تیری ماں فلاں، اور یہ کہتا ہے اچھا بھائی، اچھا اللہ جانتا ہے میرے بھائی، اللہ جانتا ہے میرے بھائی، اور کچھ کرنا ہے کیا؟ اور کچھ کر لو، کیا کرے گا؟ کتنی دیر چیخے گا، چلائے گا، بس چلا جائے گا وہ۔ حسن اخلاق قرآن مجید کے اندر آج مسلمانوں کے اندر یہ اخلاق پیدا ہو جائیں تو سب کتنی اونچے مقام پر ہوں گے۔ مسلمانوں کی خاص بات یہ ہے کہ اپنے بھائیوں سے لڑنے میں شیر ہوتے ہیں، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اور ان کا چھیننے کے لیے، ان کو گالی دینے کے لیے، ان کو ستانے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے شیر بن جاتے ہیں۔ دوسروں کے سامنے انجاتے چھوڑو گے، ان سے کیا تو بولے تو انہیں ٹیم بلا رکھا جائے گا، انہیں مارے گا، انہیں فلاں کرے گا۔ غیر قوم کے ساتھ کبھی مسلمان لڑتا ہے، مسلمان کے ساتھ لڑے گا اور خوب لڑے گا۔ اتنی بد اخلاقی ہے کہ صاحب اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑائی، دشمنی اور ان کے ساتھ جھگڑے اور ان کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کتنی بری بات ہے، یہ حسن اخلاق کے بہت خلاف ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کوئی برائی کرتا ہے تو تم اس کو بری بات مت کہو، برا کام اس کے ساتھ نہ کرو، بلکہ تم صبر کرو۔ اس کا نمونہ انشاءاللہ آئندہ ہم دیکھیں گے۔ قرآن مجید نے کہا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ سورہ مومنون کی 96 پر 6 نمبر کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے بندوں سے، میرے بندوں سے، اللہ خود کہتے ہیں میرے بندے، میرے بندوں سے کیا کہو؟ ہمیشہ اچھی بات کہو۔ اگر تم کچھ بھی ادھر ادھر کی بات، بری بات کہو گے تو شیطان تم کو لڑا کے چھوڑے گا۔ شیطان تو تمہارا بدترین دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، تم کو معلوم ہے۔ تو باتیں جب بھی کرے ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کرے۔ دوستوں میں کبھی کبھی ذرا دل لگی مذاق ہو جاتی ہے نا، اس کی وجہ سے شیطان بڑا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ مثلا دو دوست بات کرتے کرتے ایک دوست نے اپنے دوست سے کہا ارے جانا اب اس کو غصہ آ گیا،
کہ صاحب دوست کئی دن کا تھا، احمق بول دیا، بیوقوف بول دیا، اور صاحب اس کو بول دیا تو مٹوس ہے اور تو فلاں ہے، صاحب تو چور ہے، تو دھوکے باز ہے، کچھ بھی ایسے بول دیا، شیطان کو موقع ملتا ہے اور اس کے دوسرے آدمی کو گر آ جاتا ہے، غیرت آ جاتی ہے، وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے دل کی مذاق میں بھی کوئی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے شیطان کو لڑانے کا موقع مل جائے۔ لہٰذا اس نے اخلاق کی تعلیم قرآن مجید میں بہت ساری جگہ دی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سب کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان کے لیے چاہیے کہ سب صبر کا دامن تھامے، صبر کو اختیار کرے گا تو لڑائی جھگڑوں سے دور رہے گا، حسن اخلاق کا ایک نمونہ پیش کرے گا۔ تو قرآن مجید میں حسن اخلاق کے تعلق سے تقریباً 50 آیتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں کہ صاحب آدمی کو یہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، جسے ماں باپ کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور صاحب مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کتنی تعلیم دی گئی قرآن مجید میں۔ 50 سے زیادہ آداب حسن اخلاق کے قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی بہت ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈر کرو۔ آدمی باہر رہتا ہے تو لوگوں سے ڈر کر رہتا ہے، اللہ سے ڈر کر رہے نہ رہے، مسجد کو آتا ہے ذرا اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن اکیلا جب رہتا ہے گھر کے اندر جو چاہتا ہے کرتا ہے، جتنے وہ ٹی وی دیکھنا ہے سب دروازہ بند کر کے دیکھتے رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ یہاں نہیں ہے، یہاں تو شیطان ہی شیطان ہے۔ کہا اتق اللہ حیثما کنت، تم جنگل میں رہو، پہاڑ میں رہو، جہاز میں رہو، مسجد میں رہو، گھر میں رہو، بازار میں رہو، کہیں بھی رہو، اللہ سے ڈر کر رہو۔ ایک آدمی نے اللہ کے پیارے رسول سے کہا کچھ نصیحت فرمائیے، کہا اتق اللہ حیثما کنت، پھر آپ نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا۔ انسان ہو جی، کبھی کبھی تم سے گناہ ہو جائے گا، غلطی ہو جائے گی، اس کے لیے ایک نیکی کرو۔ اور نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی تو نیکی پیسے کا صدقہ کرنا ہے، کبھی تو اللہ سے معافی چاہنا ہے، کبھی تو اس سے خود جا کے معافی چاہنا ہے جس کے ساتھ ہم نے برائی کی ہے۔ تو یہ ہے کہ صاحب برائی کرو تو فوراً ایک نیکی کر لو، تو پھر وہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ مٹانے کا صرف نہیں بلکہ وہ نیکی کا ثواب بھی تم کو ملے گا۔ لہٰذا ہم سے کوئی بھی گناہ ہو جائے تو ہم کو پہلے استغفار کرنا چاہیے یا پھر صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، بے ادبی گستاخی کسی کے ساتھ ہو جائے تو کہا کہ نیکی ضرور کرو۔ بہت ساری چیزوں کا فدیہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ صاحب کسی نے حج کے موقع پر سر کے بال نکال دیے، حج کے احرام کی حالت ہی میں، ابھی مکے کو گیا بھی نہیں، تو کہا اس کے لیے کھانا کھلانا ہے یا بکری ذبح کرنا ہے۔ اس طرح کا مالی فدیہ بھی ہے۔ جو آدمی کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں گا، تو اس آدمی کے لیے بھی کفارہ فدیہ بتایا گیا کہ صاحب ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اور دوسری بات چیزیں ایسی ہیں کہ صاحب گناہ کیے تو ان کا مالی فدیہ یا اور جگہ بتایا گیا۔ جیسے کوئی بیوی ناپاک ہے، اس کے ساتھ صحبت کر لیا تو کہا اس کو چاہیے کہ صاحب 4.25 گرام سونا صدقہ کرے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں صاحب ایسی ہے، یہ دینار اس کو صدقہ کرنا چاہیے جو اپنی بیوی کے ساتھ ایسے کر لیتا ہے۔ تو ایسے بہت ساری چیزوں میں بتایا گیا۔ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت کوئی اپنی بیوی سے صحبت کر لے، کہا 60 آدمی کو کھانا کھلاؤ یا غلام آزاد کرو، نہیں تو پھر 60 روزے رکھو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ گناہ کیے تو اس کو جو ہے مٹانے کے لیے یہ سب مالی فدیہ ہے۔ یہ دینے سے بھی ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ کبھی کوئی گناہ ہو گیا دوسرا تو اللہ سے معافی چاہے۔ جیسے ایک صحابی سے گناہ ہو گیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے سزا دیجیے۔ اللہ کے پیارے رسول خاموش تھے۔ پھر اس کے بعد جب گھر میں جانے لگے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو کہا تھا کہ میں گنہگار ہوں، مجھے سزا دیجیے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کیے؟ ہاں اللہ کے رسول۔ نماز پڑھے؟ ہاں اللہ کے رسول۔ جاؤ تمہارا گناہ معاف ہو گیا۔ دیکھیے
نیکی سے گناہ مٹ جاتے ہیں. لہٰذا اللہ کے رسول یہی فرماتے ہیں جب تم سے کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو اس کو نیکی کر کے مٹاؤ. وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا مسلمانوں کے ساتھ، کہا نہیں، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. وہ تمہارا دشمن ہے ٹھیک، کھلا یہ ہے ٹھیک، کافر ہے ٹھیک، مسلمان ہے ٹھیک ہے، اخلاق سے مت گرو. کبھی اخلاق سے گر جائیں گے تو پھر نقصان ہی نقصان ہوگا. ایک مرتبہ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون؟ اتنا بدبخت آدمی. کہا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، پڑوسی کو ستانے والا. جی پڑوسی کو ستانا کتنا بڑا گناہ ہے. ما زال جبریل یوصینی بجر حتی ظننت انہ سیورثہ. جبریل علیہ السلام جب بھی آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا پڑوسی کا خیال رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو. نبی نے فرمایا کہ میں سمجھا کہ کسی دن جبریل علیہ السلام آ کر کہیں گے پڑوسی بھی تمہارے مال میں حقدار ہے، اگر تم مر گئے تو تمہارے بیٹے کو جیسے آدھا یا تمہاری بیٹے کو وہ آدھا اور سب آدھا پڑوسی کو ایسا بتائیں گے. میں سمجھا لیکن وہاں تک نہیں بتائے، اچھے اخلاق کا ثبوت دینے کے لیے کہا نبی کریم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے. لہٰذا نبی کریم نے فرمایا وہ آدمی جنت کو نہیں جا سکتا ہے جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے. یہ بھی نبی نے فرمایا. تو اس نے اخلاق کی تعلیم دی. وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھا برتاؤ کرو تو تمہارے اسلام کا ثبوت ہے، تمہارے حسن اخلاق کا ثبوت ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بہت زیادہ ہیں، ان سب کو اگر دیکھیں بہت سی حدیث ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکمل مومن، کامل مومن، پہلے نمبر کا مومن نمبر یہ ون کون ہے؟ جو اخلاق میں اچھا. یہ نہیں فرمایا نبی نے جو زیادہ نماز پڑھتا ہو، جو زیادہ روزے رکھتا ہو. کتنے لوگ نماز پڑھتے روزہ رکھتے غصہ، چڑچڑاپن، بد اخلاقی، معاملات میں کمزوری، کہ اللہ ان کی عبادت کو قبول کرے گا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ سب اخلاق ان کے اچھے ہیں، بس فرض پڑے نکل کے چلے گئے، سنت نہیں، نفل نہیں، کچھ نہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایسا کرتا ہے کہ صاحب اچھے اخلاق والے کو روزہ رکھ کے تہجد پڑھنے والے کا ثواب دیتا ہے. روزہ رکھ کر تہجد پڑھنے والے کو کتنا ثواب ملے گا؟ اتنا ثواب اچھے اخلاق والے کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین مومن کامل وہ مومن ہے جو بہترین اخلاق کا ہو. اور تم میں کے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. عام طور پر یہ کمزور عورت مل جاتی ہے انسان کو تو یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی ہے، یہ تو میرے غلام ہے، میں اس کو ماروں تو کون پوچھے گا، میں اس کو پیٹوں تو کون پوچھے گا، میں اس کو طلاق دوں گا تو کیا ہوگا. نہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیارکم للنساء خلقا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور ترمذی کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ تمہیں کے بہترین آدمی وہ ہیں جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہوتے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نمونہ پیش کیا وَأَنَا خِيَارُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا رہتا ہوں. نبی کریم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ سے پوچھا نبی کریم گھر کو آتے تو کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ صاحب گھر کا کام کرتے ہیں، جھاڑو بھی دیتے ہیں، بکری کا دودھ بھی نکالتے ہیں، آٹا گوندنا ہے تو آٹا گوندتے ہیں، سب کام کرتے ہیں. حیران ہو گئے کہ سب نبی، اتنے بڑے نبی اور سب یہ سب کام کرتے ہیں. اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے. صاحب اکرام آ کے بڑھ کے بھی کرتے تھے. اللہ کے رسول ہم کرتے، کہا نہیں جا میرا کام میں خود کر لیتا ہوں. تو اس طرح نبی کریم کے اخلاق بھی بہت اونچے ہیں. حدیث میں بھی بہت آئے نبی کریم کے اخلاق کیسے تھے اور اس کے متعلق انشاءاللہ پھر بیان کریں گے اور کچھ حدیثیں بھی بیان کریں گے جو پیارے نبی نے ہم کو بتائی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھتے فرمایا انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. مسند احمد کی روایت ہے کہ صاحب اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے اخلاق کے جتنے پہلو سب کو کمپلیٹ کروں، نمونہ بنا دوں، میں سب کے لیے میں نمونہ بن جاؤں. جو بھی اچھے اخلاق ہیں
وہ سب میں لوگوں کے سامنے پیش کروں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہٰذا اخلاق کا بہترین نمونہ اگر ہم کو دیکھنا ہو تو ساتھ جانوروں کے ساتھ دیکھو، انسانوں کے ساتھ دیکھو، پڑوسیوں کے ساتھ دیکھو، یہودیوں کے ساتھ دیکھو، عیسائیوں کے ساتھ دیکھو، کافروں کے ساتھ۔ سب سے اچھا نمونہ پیارے نبی کا ملے گا۔ سب کے ساتھ تھے لیکن آپ کا دشمن کوئی نہیں تھا، وہ صرف توحید کے دشمن تھے۔ اللہ کے رسول سے کو کوئی دشمنی نہیں تھی، اللہ کے پیارے رسول کے مشن سے دشمنی تھی۔ اسی لیے کہتے تھے آپ یہ دعوت چھوڑ دیجئے، توحید کی دعوت چھوڑ دیجئے، شرک کی برائی کو چھوڑ دیجئے۔ آپ مکے کا بادشاہ بننا چاہتے ہیں کیا؟ بلا اختلاف ہم آپ کو تاج پہنا دیتے ہیں بادشاہ۔ اللہ کے رسول اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں کیا؟ پوری دولت جا کے آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ سے بڑا مالدار پورے اس عرب میں کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں کیا؟ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی جس کو آپ پسند کریں گے ہم اسے شادی کر کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ صرف یہ ہے، یہ جو دعوت ہے توحید کی، اس کو چھوڑ دیجیے۔ اللہ کے رسول اتنے محبوب تھے اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے کیریکٹر کی وجہ سے، کافروں نے صادق اور امین کا جو لقب دے دیا، سچے اور امانت دار۔ کبھی توحید کی دعوت دینے کے بعد بھی کافر نہیں بول سکے یہ تو بے ایمان آدمی ہے بھائی، یہ تو جھوٹا آدمی ہے، کبھی نہیں کہا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صفا کی پہاڑی پر چڑھے۔ مکے کے اندر جو لوگ حج کو جاتے ہیں، جا کر آئے ہیں، ان کو معلوم ہے صفا کی چھوٹی سی پہاڑی ہے، اب تو اس کے اوپر سے بلڈنگ آ گئی۔ وہ ایک اونچا مقام تھا بالکل حرم سے، وہی حرم کے قریب گھر بھی تھے، بہت بڑا بھی تھا شہر۔ اللہ کے پیارے رسول گئے، جا کے بلایا، آؤ بھائی آؤ، تم کو جو ہے ایک بات بتانی ہے۔ وہاں جا کے آگ جلاتے ہیں، ایسی جگہ عرب ایسا تھا، آگ جلا ہے دن میں روشنی کے کچھ کچرا وچرا جمع کر کے، تو آگ جلتی لوگ سب دوڑ کے آتے ہیں، ہاں سب کوئی آدمی کوئی ضروری بات بولنے والے ہیں، سب لوگ آ گئے۔ اس میں کافر بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، آپ کے رشتے دار بھی ہیں، آپ کے دشمن بھی ہیں، نبی بن چکے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھتے ہیں اگر میں تم کو یہ بتاؤں کہ پہاڑ پر میں کھڑا ہوں، دونوں طرف دیکھ رہا ہوں، تم کو بھی دیکھ رہا ہوں، دوسری طرف بھی دیکھ رہا ہوں، اگر میں تم کو بتاؤں کہ دشمن آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، مانو گے میری بات؟ سارے کافروں نے کہا ما جربنا علیک کذبا، آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹی بات نہیں کہی، آپ کی بات کو ہم مانیں گے۔ کہا سنو، ویسے اللہ کا عذاب آنے والا ہے اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے۔ اب تو انہوں نے یہ نہ کہا کہ آپ بہترین ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولے، فلاں کی۔ اب یہ جب آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بات مان لو، اللہ کے غلام بن جاؤ، توحید کو اختیار کر لو، دشمن ہو گئے۔ کہا کہ لہٰذا جاؤ تھا نا، اس کے لیے بلائے کیا؟ کام چھوڑ کر آئے، گھر چھوڑ کر آئے، ساتھ فلاں چھوڑ کر آئے کہ توحید کی دعوت دینے بلائے، شرک کو چھوڑنے کے لیے بلائے۔ تب لگا تھا سارے گلیوں برباد ہو جاؤ۔ یہ ابو لہب نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا تبت یدا ابی لہب، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برباد نہیں کہ تو برباد ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول سے اتنی محبت تھی، فوراً مانتے، لیکن توحید کی دعوت تب پیش کرتے شرک کو چھوڑنے کے لیے، اور سب وہ جو معبود ان کے تھے پتھر اور یہ تھے وہ سب ان کی جب برائی بیان کرتے تو اللہ کے رسول کے دشمن بن جاتے تھے۔ اخلاق میں کبھی کوئی آدمی اللہ کے رسول سے نہیں کہہ سکا کہ اللہ کے رسول ایسے ہیں ویسے ہیں۔ یہ پیارے نبی کے اخلاق کے اونچے نمونے تھے، بہت سے حدیثیں بھی ہیں اور بہت سارے آپ کے نمونے بھی انشاءاللہ ہم کو بعد میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی شب قدر میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا، اللہ اس کی عبادت کو قبول کرے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو آدمی شب قدر میں عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھے گا تو کیا کرے گا اللہ؟ وہ پھر ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اللہ کی طرف سے۔ ایک رات کی عبادت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیارے رسول شب قدر ملے مجھے، اگر معلوم ہو جائے میں کیا دعا کروں؟ کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو یہی مانا ہوا نا کہ پیارے نبی کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
لیکن یہ گناہ کب معاف ہوں گے؟ ہم اللہ سے معافی مانگے تو گناہ ہو جائیں گے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ صاحب ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں اللہ معاف کرتا چلے جائے. ایسا نہیں ہے. گناہ کرنے کے بعد معافی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹے گناہ ایک بڑے گناہ. اور چھوٹے گناہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی سے غصے سے بول دیا، یا کبھی کسی لڑکی پر اس کی نظر پڑ گئی، یا ایک ایسا کوئی چھوٹے چھوٹے کچھ بھی کام کر دیا اس طرح کے. تو یہ سب نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، تلاوت کرنے سے یہ گناہ آٹومیٹک معاف ہو جاتے ہیں. لیکن جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ دو طریقے سے معاف ہوتے ہیں. ایک وہ آدمی جو کافر تھا اور بڑے بڑے گناہ کر دیا، کبھی زنا کر دیا، شراب پیا اور سب کسی کو قتل کر دیا، گناہ کر دیا، تو اسلام لانے کے بعد وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اگر مسلمان ہے تو اللہ سے معافی چاہنے کے بعد ہی وہ گناہ معاف ہوتا ہے. بغیر معافی کے چاہے گناہ معاف نہیں ہوتا. ہاں کسی کو اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر توبے کے بھی کسی کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے جس کو چاہے گا. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. آج کل مسلمانوں کے اندر شرک بہت زیادہ ہے. وہ تعویذ کی شکل میں، داغے کی شکل میں، درگاہ کی شکل میں ہے، اور کسی آدمی کو بہت بڑا ولی سمجھ کے حاجت روا مشکل کشا سمجھنے میں ہے. یہ سب شرک بھی مسلمانوں کے اندر ہے. تو چھٹے قدر آج چوتھی رات کے تاخرات 21ویں بھی گئی، 23ویں بھی گئی، 25ویں بھی گئی، آج 27ویں آ گئی. تو حضرت ابی بن کعب کہتے تھے 27ویں رات ہی شب قدر ہے، اس طرح وہ کہتے تھے. لیکن پورے صحابہ کہتے تھے نہیں، وہ 21، 23، 25، 27، 29 میں سے یہ ایک رات ہے. اس طرح شب قدر ہوتی ہے کہ رمضان میں ایک مرتبہ آتی ہے. اور اس میں 3 باتیں اللہ نے مہربانی سے رکھی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ صاحب اس میں جو آدمی نماز پڑھتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، اس کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا. 1000 مہینے کی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور ساتھ ساتھ 84، 80 پر 4 سال کے عبادت کا موقع مل جائے گا اس کو ایک رات کی عبادت سے. اتنا بڑا ثواب اللہ نے اس رات میں رکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اس رات میں جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اگرچہ کہ بہت ساری جگہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں، جمعے کے دن بھی کرتے ہیں، اذان اور اقامت کے بیچ میں بھی کرتے ہیں، اذان کے وقت کرتے ہیں، فرض نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے تو اللہ قبول کرتے ہیں. لیکن آج کی رات کی دعا بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ آج کی رات جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ ہماری تقدیر 1 سال کی لکھی جاتی ہے. آج کی رات ہم دعا کر کے اللہ سے معافی چاہ کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ 1 سال کا جو ہمارا آئندہ ریکارڈ بننے والا ہے، کسی ایکسیڈنٹ کا، کسی بیماری کا، کسی نقصان کا، کسی پریشانی کا، اللہ رب العزت اپنی مہربانی سے ہماری دعاؤں کی وجہ سے اس ریکارڈ کو بدل دیں گے. تو لہٰذا آج کی رات کوئی معمولی رات نہیں ہے. کوئی 21 ہو یا 23 ہو یا 25 ہو یا 27 ہو یا 29 ہو، صرف 5 رات دنیا کے اندر 1 سال میں جاگنا انسان کے لیے بہت سی مشکل بات ہے. عبادت کرنا بہت سی مشکل بات ہے. لہٰذا ان راتوں کو غنیمت جاننا چاہیے. تو آج کی ایسی مبارک رات ہم کو ملی ہے کہ اللہ نے عبادت کا موقع دیا، دین کی باتوں کو سننے کا موقع دیا، توبہ استغفار کرنے کا موقع دیا. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو آج کی رات توبے کی رات ہے. آج کی رات اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے. آج کی رات اپنی تقدیر کو سدھارنے کی رات ہے. آج کی رات ہم کو اللہ کے لیے وقف ہونے کی رات ہے. آنکھوں سے آنسو نکل جائیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، تو یہ بہت بڑی عبادت ہو جائے گی. لہذا صرف یہ نہیں کہ سب آدمی بس نفل پڑھتا رہے، تلاوت بھی کرتا رہے، دعا بھی کرتا رہے، یہ سب کام کرتا رہے تو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو بتا دو جی میری جو رحمت ہے وہ بے پناہ رحمت ہے. میں معاف کرنے والا ہوں، غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں. معاف بھی کرتا ہوں، رحم بھی کرتا ہوں. لیکن بندے صرف یہ چیز کو نہ دیکھیں اللہ معاف کرتا بھی، اللہ رحم کرتا نہیں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ.
میرا عذاب بھی کوئی معمولی نہیں ہے، میں جس کو پکڑ لوں وہ تو خراب ہو گیا، وہ تو گیا، ختم ہو گیا سمجھو۔ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بیان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پہلو نہیں دیکھنا چاہیے، ارے اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ گناہ معاف کرتا ہے، برائی پر برائی کرتے چلے جاتا ہے اور کہتا اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، اللہ ایسا سمجھا گیا۔ تو سن، ایک آدمی بہت پیاسا ہو گیا، پیاس لگی اس کو، تلاش کرتے کرتے کنواں ملا، دیکھا صاحب کنویں میں کچھ نہیں ہے، نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن بہرحال کسی طرح اتر کے کنویں میں پانی پی لیا، پانی پی کے اس کی پیاس بجھ گئی۔ اوپر چڑھ کے آیا، دیکھا یہ کتا وہاں پیاس سے جیت جو ہے ہلا رہا ہے اور جو گیلی زمین ہے اس کو چاٹ رہا ہے۔ کہا دیکھو مجھے کتنی تکلیف ہے، پیاس لگنے سے میں کتنا پریشان ہو گیا، کتے کو بھی شاید ایسی پریشانی ہوگی۔ پھر اترا کنویں میں، اب پانی کیسے لے کر آئے کنویں سے، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے نہ کوئی برتن ہے نہ کچھ ہے۔ جوتا اپنا نکال کے جوتے میں پانی بھر کے لے آیا، بڑی مشکل سے چڑھ کے اوپر لا کے کتے کو پلایا۔ کس کو؟ کتے کو۔ کتا جس کو ہم لوگ سمجھتے نجیب جانور ہے، فلاں ہے، اس کو پلایا۔ اللہ نے اپنے اس جانور پر رحم اس لیے کہ دنیا میں جو بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ ہی پیدا کیا ہے، جو ہم کو نقصان پہنچاتا ہے، جیسے سانپ ہے اور سب بچھو ہے اور جیسے چوہا ہے اور سب کالا کبا ہے، ایسے چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا مار دو، باقی سب چیزوں کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دی، جنتی ہو گیا۔ وہ کیا نہیں کیا، اس نے اخلاق کے نمونے دیکھیے، کتے کو پانی پلا کر ایک آدمی جنت کو چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اب آدمی کیا سمجھے گا، چلو کہ کچھ بھی کریں گے، چھوٹا ایک کام کر دیں گے نا، اللہ ہم کو جنت کا پروانہ دے دے گا، جنتی بنا دے گا۔ اس لیے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک اور حدیث بھی سن لو۔ ایک عورت تھی، وہ دودھ رکھی تھی، کچھ بھی رکھی تھی، بلی آ کر پی لی۔ اب صاحب بلی نے دودھ پایا تو پی لی، وہ کیا کرے گی بیچاری؟ یہ انسان حلال حرام سب جان کر حرام کھاتا پیتا، اور بلی کو حلال کیا معلوم حرام کیا معلوم، اس کو کیا معلوم کہ سب دوسرے کا دودھ نہیں پینا چاہیے، ہانڈی میں رکھا یہ حرام دودھ ہے، اس کو کیا معلوم، بلی نہ پی گئی۔ اس کو اتنا غصہ آیا کہ ایک دن جو بلی دودھ پی گئی، انتظار میں کر کے کسی طرح بلی کو پکڑ لی، پکڑ کے باندھ دیا، اور ایسی جگہ باندھا کہ نہ پانی وہاں، نہ کھانے کی کوئی چیز، نہ کوئی کیڑا مکوڑا ہے کہ بلی اسی کو کھانے پینے، کچھ نہیں، ایسا تڑپا تڑپا کے بلی کو ماری۔ دونوں جانور، ایک کتا ایک بلی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو، اس بلی کو سزا دے کر مارنے کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے میری رحم، میرا کرم بہت وسیع ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں معاف بھی کرتا ہوں، رحم بھی کرتا ہوں، لیکن صرف یہ نہیں ہے، دوسرا بھی سنا دو میرے بندے کو، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرے جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ جیسے پکڑ لے تنگ کر دے ویسا کوئی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، نہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ کی رحمت کی امید ہم کو ضرور رکھنی چاہیے، لیکن اللہ کے عذاب کا اور سزا کا خوف اور ڈر بھی ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفت بیان کی گئی قرآن مجید کے اندر، کانوا یدعوننا رغبا ورہبا، اللہ سے ڈر کر اور اللہ کی رحمت کی امید لے کر یہ لوگ ہم دعا کرتے تھے، ویسی دعا ہم کو بھی کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، ایک اور مرتبہ معافی چاہیں، ایک اور مرتبہ معافی چاہیں، آنکھوں سے آنسو بھی آ جائے تو یہ اور بھی اچھی بات ہے۔ لہٰذا ڈر اور امید بھی ہونا چاہیے، بڑا گناہ تو کر دیا لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے نا، میرے گناہ کو معاف کرے گا۔ اور اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے
قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے بندو تمہارے کتنے ہی گناہ ہو جائیں جی لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں, میں تم کو معاف کروں گا اگر سچے دل سے تم توبہ کرو گے. لہذا سچے دل سے تو بھی کوئی بھی توبہ کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرماتے ہیں. تو آج رات کا جو سب سے خاص کام ہے وہ یہی ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں, اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گر گڑا کر معافی چاہیں, توبہ کریں. واقعات تو بہت ہیں, کسی آدمی نے 100 آدمی کو قتل کیا, اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. کوئی آدمی ایسا تھا, گنہگار تھا, کچھ بھی تھا, صاحب اس نے کہا مرنے سے پہلے میں بہت گناہ کیا ہوں بھائی, بہت گناہ کیا, مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. ایسا کرو, بیٹوں کو بلا کر کہا میں ایک بات بولتا ہوں, سنو میری بات, ضرور میری بات سننا. بیٹے کیا کرتے, باپ کی بات تو مانتے نا. کہا ابا جان بولیے کیا بات ہے. کہا میں مر جاؤں نا تو مجھے جلاؤ, راکھ بناؤ, آدھی رات جنگلوں میں اڑا دو اور آدھی رات پانی میں کھول دو سمندر, بس میں بچ جاؤں گا. مجھے اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر ہے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کرے گا کہ نہیں, مجھے بہت ڈر ہے. اب بچے کیا کرتے, باپ نے کہا, باپ اگر غلط وصیت کرے تو بچے نہیں ماننا چاہیے, لیکن وہ بچے جانتے نہیں رہے ہوں گے, اس لیے باپ کی بات پر عمل کر کے انہوں نے باپ کی لاش کو جلایا بھی, راکھ بنایا بھی, آدھی رات کو جنگلوں میں زمین میں ادھر ادھر اڑا دیا اور آدھی رات میں جا کے سمندر میں گھول دیے. اللہ رب العزت کے لیے کون سی بڑی بات ہے. سب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جمع کر دیتے ہیں. سمندر کو حکم دیا اس کی راکھ نکالو, اور زمین کو حکم دیا اس کی راکھ نکالو, اور راکھ کو حکم دیا کہ تم اس کا جسم بن جاؤ, بن گئے. اور کہا روح ڈالی, کہا کیوں تو نے ایسے کیا, تو نے ایسے کیوں کیا. کہ اللہ تو جانتا صرف تیرا ڈر تھا, اللہ میرے دل میں تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے کام کیا, کام غلط, لیکن اللہ کا ڈر اس میں اتنا غالب آیا کہ اپنے آپ کو جلا کر, راکھ میں بنا کر, سمندر میں ڈال کر اور سب ہوا میں اڑا کر رکھنے کو پسند کیا. اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. دیکھیے معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کتنے موقع ہمارے لیے رکھا ہے. جمعہ کا موقع رکھا ہے, شب قدر رکھا ہے, رمضان کے دن رکھا ہے, تراویح کی نماز رکھا ہے, شب قدر کی عبادت رکھا ہے, اور سب اس کے علاوہ جو ہے رمضان کے روزے رکھا ہے. کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. وضو جب بندہ کرتا ہے, ہاتھ کے گناہ جھڑتے ہیں, چہرے کے گناہ جھڑتے ہیں, زبان کے گناہ جھڑتے ہیں, پاؤں کے گناہ جھڑتے ہیں. کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کے لیے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے رکھے ہیں. بندہ اس وقت سوچے الحمدللہ میرے گناہ گھٹتے ہیں, میرے گناہ معاف ہوتے ہیں, تو یقیناً ہمارے گناہ معاف ہوں گے. پر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں, لیکن ہمارے دل کے اندر معاف کرنے کی وجہ سے ہمت جرأت نہیں پیدا ہونا چاہیے گناہ کرنے کے لیے. کہ جیسے میں نے کہا بھائی کیا بھی کر, اللہ تو معاف کرتا ہے نا, اللہ نے تو گارنٹی دی ہے. بعض لوگ تو اس کو ایسا سمجھتے ہیں, اور بعض بیوقوف قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے کتنے بھی گناہ کرو کچھ بھی کرو جی, فلاں تو مرید بن جاؤ, فلاں درگاہ پر چادر چڑھا دو, یا فلاں کے حساب کو فلاں طریقے کو اختیار کر لو, سب ولی صاحبوں کو پکڑ کے لے جائیں گے اور سب جنت میں اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے. کیا ڈرنے کا ہے جی, جو چاہے کرو, نعوذ باللہ. ایسی بھی بات جاہل سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ اگرچہ بہت لمبا ہے, مختصر طور پر ہم بیان کر دیتے ہیں. ایک لڑائی ہوئی جس کو کہتے ہیں تبوک کی لڑائی, اور صاحب بڑی تنگی, صاحب اکرام کے اندر تنگی اس معنی میں کھجور پک رہے تھے, توڑنے کے دن قریب ہے, اور مدینے میں عام طور پر سب سے اہم آمدنی کا ذریعہ کھجور. جیسے یہاں کے کسان ہیں نا, آپ جانتے ہیں ہمارے تمل ناڈو کی سب سے بڑی عید ہے پونگل ہے. تو پونگل کیا ہے, صاحب بیل پوری محنت کر کے زمین کے اندر جوتے یہ کیے, سب نکلا تو بیلوں کو انعام دیتے صاحب وہ کر کے خوشی. یہ سال ان کا سب سے بڑا تہوار آتا ہے پونگل نا. ویسے مدینے میں بھی تھا کہ کسان پورے سال کی محنت کھجور کے ذریعے حاصل کرتے. اس ٹائم میں گرمی کے سخت دن سپٹمبر کے مہینے میں عام طور پر اگست سپٹمبر میں سب سے زیادہ گرمی پڑتی ہے عرب میں, اور اسی وقت سب کھجور بھی پکتے.
ایسا ہی مہینہ تھا، ایسے ہی دن تھے، حکم ہوا کہ جانا ہے تبوک کو، لڑنا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے کہا سب کو جانا ہے، مدینے کے جتنے لوگ لڑنے کے لائق ہیں، بوڑھے ہوں ان کو معاف ہے، عورتیں ان کو معاف ہے، بچے ان کو معاف، باقی سب جانا ہے۔ سب کو حکم ہو گیا، سب لوگ تیار ہو گئے، رات دن تیاری، کوئی ہتھیار خرید رہا ہے، کوئی اونٹی کو ٹھیک کر رہا ہے، کوئی سب سامان خرید رہا ہے، سب تیاری کر کے سب لوگ نکل گئے۔ اتنا بڑا لشکر تھا کہ گن بھی نہیں سکتے تھے کہ کتنے لوگ ہیں اس میں۔ 3 صاحب ایسے تھے کہ صاحب وہ نیک، پرہیزگار، اچھے، لیکن شیطان سب کے ساتھ رہتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ خاص کر اس میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا کعب بن مالک، 2 اونٹ بھی تیار کر کے رکھے تھے، بہترین اونٹ بھی، اور سب سامان سب خرید کے رکھے تھے۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا، اس کے بعد جس دن نکلنا تھا نکل گئے۔ اللہ کے پیارے رسول مدینے سے نکل کر گئے۔ حضرت کعب نے سوچا میرے پاس تو 2 اونٹ نہیں ہے، میں دوڑاؤں گا اس کو تو صبح کو یہ لوگ نکلے ہیں، میں شام کو نکلوں گا تو جا کر پہنچ جاؤں گا۔ کہا ٹھیک، شام بھی ہو گئی، نہیں نکلے، کل صبح چلے جائیں گے، رات میں تو لوگ آرام کرے گا نا، تو لہٰذا میں صبح نکلوں گا، جا کے پہنچ جاؤں گا ان کے پاس۔ ایسی 3 دن گزر گئے، یہ نکل نہیں سکے، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، نہیں نکل سکے۔ اس کے بعد اب ان کو بہت پریشانی ہونے لگی، یا اللہ میں نہیں جا سکا نا، یا اللہ میں نہیں جا سکا نا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تبوک کو چلے۔ وہاں تو بادشاہ بھاگ گیا اپنے لشکر کو لے کے، لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ 18 دن تھے اللہ کے رسول، ہو سکتا دشمن آئے، ہو سکتا دشمن آئے۔ اللہ کے رسول کا دبدبہ روب دشمن کے دل میں اتنا بڑا، آنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی، فوج کو اٹھا کے واپس لے گیا۔ ایک دن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے شروع میں بیٹھے ہیں، پوچھے کعب بن مالک نے کہ یہ ایک آدمی نے وہ آئے گا کیا، مغرور متکبر، کپڑے وپڑے پہن کے خالی جھاڑتے رہتا ہے، گھومتے رہتا ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا ایسے نہیں بولنا بھائی، وہ نیک ہے، تمہارا بھائی ہے، صالح آدمی، نمازی آدمی، کیوں جھگڑتے تھے؟ اب دونوں میں تکرار ہونے لگی، ارے تم کیسے بولے؟ تو اللہ کے رسول کا خاموش نہیں بولے۔ اس کے بعد غبار دیکھے اللہ کے رسول، دھول اڑ رہی، اچھا یہ خزیمہ بن ثابت ہے کیا؟ ہاں وہی صحابی تھے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی بول کے 18 دن رکھے، مدینے کو واپس آنے کی تیاری کر رہے تھے۔ کیا معلوم ہو گیا کعب بن مالک کو کہ اللہ کے رسول جو تشریف لے گئے، جہاد جنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوئی، اللہ کے رسول واپس آ رہے، پریشان رو رہے، یا اللہ میں کیا جواب دوں گا اللہ کے رسول کو؟ اگر اللہ کے رسول مجھ سے پوچھے کیوں نہیں آئی تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن پھر اللہ کے رسول کی خلاف ورزی ہو گئی نا ان کے باتوں کی، لہٰذا پریشان، عورتوں سے مشورہ کرتے، بوڑھیوں سے مشورہ کرتے، بوڑھوں سے مشورہ کرتے، کیا کرنا بھی کیا کرنا۔ کوئی کہتا کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول سے بولتا میں بیمار تھا، کھلا تھا، بعد میں جا کر پھر اللہ کے رسول کو بولنا اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ سے جھوٹ بول دیا، اللہ کے رسول معاف کر دیتے ہیں۔ اس طرح اتنے لوگ ادھر ادھر کا مشورہ دیے، آئے 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 اللہ کے پیارے رسول مدینے کو آ گئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ گھر کو نہیں جاتے، آتے ہی مسجد میں نماز پڑھتے، مسجد میں بیٹھتے اور سب پوچھتے کیا کیا نیوز ہے، لاؤ بھائی کیا کیا ہوا مدینے میں ہمارے جانے کے بعد، سب کچھ بتاتے۔ اس کے بعد ایک ایک صحابی آتے، پہلے منافقین آئے، اللہ کے رسول گھر میں دروازہ نہیں تھا، یہ پریشانی تھی، فلاں تھا، ایسے جھوٹی باتیں کرتے ہوئے اللہ کے رسول کو جاؤ سب کچھ۔ کعب بن مالک آئے تو اللہ کے رسول نے سر سے پیر تک ان کو دیکھا، کانپ گئے، ڈر گئے اللہ کے پیارے رسول کے سامنے۔ کہا کیوں نہیں آئی تھی تبوک کو؟ میں نے تو سب کو آرڈر دیا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے پیارے رسول آپ جانتے ہیں مجھے بولنے کا بہت اچھا ڈھنگ ہے، اچھے آدمی سے بول کر میں بچ سکتا، لیکن آپ سے اگر کوئی بھی جھوٹ بول کے بچ گیا فوراً اللہ تعالیٰ آپ کو انفارم کر دے گا۔ اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، شیطان مجھے بہکا دیا۔ اللہ کے پیارے رسول نے کہا اٹھ کے جا، دیکھو یہ کوئی نہیں بات کرنا، ان سے ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، مدینے کے اندر پریشان لوگ کہتے کیا جی تم کیوں بولے سے، ذرا جھوٹ بول کے بعد میں معافی مانگ رہا تھا اللہ کے رسول میں فلاں
یہ نہیں ہو سکتا. اب اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا. نماز کو آتے ہیں کوئی بات نہیں کرتا, سلام کرتا ہے السلام علیکم, آہستہ سے دیکھتے اللہ کے رسول کا ہاتھ ہلتا ہے کیا وعلیکم السلام, نہیں ہلتا. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول ان کو دیکھتے ہیں, یہ جب دیکھتے کہ اللہ کے رسول مجھے دیکھتے کہ اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے, سلام کا کوئی جواب بھی نہیں. بیوی بات کرتی بس کچھ بھی نہیں, ایک آدمی بھی ان سے بات نہیں کر رہا ہے. مدینے کی پوری بستی بھائی, زمین تنگ آسمان تنگ پریشان, کیا کرتے. بہرحال ایسے ہی کئی دن گزرے. ایک دن ان کے دل میں بات آئی, میرا تو چچیرا بھائی ہے, میں اس سے جا کر ابو قتادہ سے ملوں گا تو یقیناً وہ مجھ سے بات کرے گا. تنہائی میں جا کر الگ سے سلام کر کے یہ دو بات کر لو. اب وہ باغ میں پانی دے رہے ہوں گے اس وقت, باغ تلاش کیے, مل گیا ان کا باغ. اس میں نالے کے راستے سے گھسے اندر جا کے وہ سب پانی دے رہے تھے کھجور کے جھاڑوں کو. بولے بھائی میں گنہگار ہوں لیکن میں منافق نہیں ہوں نا, میرا ایمان سچا ہے, میں تو سچا مومن ہوں, تم جانتے ہو نا. جواب نہیں. پھر پوچھتے بھائی ایک بات تو بتانا, جواب نہیں. 3 بار پوچھے, تیسری مرتبہ پڑھا اللہ و رسول عالم, تو مومن ہے جو منافق اچھا ہے برا ہے وہ اللہ کے رسول جانتے ہیں. حالانکہ ان سے زیادہ دوستی مدینے میں کسی سے نہیں تھی, وہی سے دوست کے پاس گئے جو ان کے بھائی بھی ہوتے, رشتے کے چچیرے بھائی تھے. دیکھیے اللہ کے پیارے رسول کا کتنا ادب احترام کرتے ہیں. جو حکم اللہ کے پیارے رسول نے دے دیا کچھ بھی ہو جائے یہ جواب دیں گے. وہاں سے مایوس ہو کے نکل کر آئے تو ایک آدمی جو غلہ لے کر آیا تھا ملک شام سے, بازار میں پوچھ رہا ہے کعب بن مالک کون ہے بھائی, کعب بن مالک کون ہے. ایسے بازار میں گھوم گھوم کے بتا. کعب بن مالک ادھر سے گزرے, لوگوں نے کہا وہ. ان سے جا کے کہا میں بادشاہ کا خط لایا ہوں تمہارے پاس, یہ خط ہے بادشاہ تم کو دیے ہیں. حضرت کعب بن مالک کھول کر دیکھو, اس میں لکھا ہوا تھا ہم کو معلوم ہوا کہ تمہاری ایک چھوٹی غلطی سے تمہارے صاحب تم کو بہت بڑی سزا دیے ہیں. زمین بہت کشادہ ہے, مدینے کے علاوہ بھی بہت سارے شہر ہیں, تم ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تم کو وزیر بنا دیں گے, عہدہ دیں گے, تم کو مالدار بنا دیں گے. اس کا جواب فوراً دو. اللہ کی طرف سے اتنا بڑا امتحان ہے میرا. کٹھن گھر کو آئے, چولہا جل رہا تھا, بادشاہ کے خط کو چولہے میں ڈال دیا. اس نے پوچھا جواب کا, یہی جواب ہے تمہارے خط کا, کیا تمہارا بادشاہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آ جائیں گے؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے, جا کے تمہارے بادشاہ کو بتا دو کہ تمہارے خط کا جواب وہی جلانا ہے, تمہارا وہ جلا گئے. اب دیکھیے کتنی تکلیف میں بھی اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے کہ صاحب اللہ کے پیارے رسول کا حکم کا کتنا احترام ہے. صاحب بادشاہت بھی ملے, یہاں تو کوئی MLA بنا دے, P1 بنا دے, پناہ بنا دے, ایمان بھی بیچ دیتا ہے مسلمان, غیرت بیچ دیتا ہے, بیوی بچے بیچ دیتا ہے. ایسا مسلمان آج کے زمانے کا ہو گیا, دنیا پرست مسلمان ہو گیا. بہرحال یہ گئے. اس کے بعد 40 دن ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی طرف سے حکم آیا تم بیوی کے ساتھ بھی نہیں رہنا, تمہاری بیوی بھی چلے جانا. اللہ اکبر. کہا بیوی سے چلے جاؤ, اللہ کے رسول کا حکم ہے. چلے گئی بیوی. اب یہ بیوی تھی پکانے والی, کھلانے والی, کچھ 1-2 بات کرنے والی, وہ بھی چلے گئی. کس قدر مایوس ہے. فجر کی نماز پڑھتے, بیٹھ کر چھتوں پر روتے 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 اللہ سے معافی چاہتے. یہ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانے تو معافی چاہتے. یہاں تک کہ 50 راتیں ہوئی, 50 دن گزرے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو آئے, ایک دم چہرہ کھلا, خوشی سے بھرے ہوئے. کہا دیکھو 3 آدمی جو لڑائی میں آئے نہیں نا, ان کی توبہ اللہ قبول کر لیا, تینوں کو معاف کر دیا. کعب بن مالک کے ساتھ اور 2 آدمی تھے, لیکن ان کا کوئی کیریکٹر ذکر نہیں کیا گیا ہے, ان کو بھی اللہ نے معاف کر دیا. سب خوش ہو گئے, صحابہ بہت خوش ہو گئے. نماز پڑھ کے فوراً جا کے ہر آدمی دوڑتا ہے, میں جا کر ان کو بتاؤں گا, میں جا کر ان کو بتاؤں گا. ایک آدمی سوچے یہ لوگ سب جاتے جاتے دیر ہو جائے گی, کوئی اونچی جگہ کھڑا ہو کر کہنے لگے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ, اللہ تمہاری توبہ قبول کر لیا. فوراً سجدے میں گرنے کعب بن مالک.
خوب دعا کی اللہ سے، اللہ تو اتنا مہربان ہے، مجھے معاف کر دیا، اللہ کے پیارے رسول کا حکم نہیں مانا، مجھے معاف کر دیا. بہت روئے، خوشی سے روئے، خوشی سے روئے. اس کے بعد سب آ کے گلے لگاتے ہیں، ملتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں. دیکھیے کیسے اللہ کے پیارے رسول کے حکم کو مانے. ایک آدمی بھی بات کرنے والا نہیں، معافی مل گئی، سب لوگ دوڑ کے آ رہے. بہرحال اس کے بعد ایک آدمی آتے آتے، وہ آدمی بھی آئے جو پہاڑ سے آواز دیا تھا، پہچان لیے. آدمی بولے کیا مجھے پہاڑ کے اوپر سے؟ ہاں میں ہی بولا، میں کچھ انعام دینا چاہتا ہوں. کچھ بھی نہیں، میرے پاس 2 کپڑے ہیں، خیر میں یہ کپڑا بازو گھر سے لے کے تم کو یہ کپڑا دے دیا. کپڑا بہت بڑا انعام تھا، ان کو انعام دے دیا. فوراً اللہ کے رسول کے پاس گئے، جا کے اللہ کے رسول کا شکر ادا کیے کہ صاحب اللہ کے پیارے رسول آپ کی مہربانی کہ اللہ نے آپ کی دعا کو سن کے مجھے معاف کر دیا. اس طرح انہوں ان کی معافی ہوئی میرے بھائی. یہ غلطی توبہ 50 دن رو رو کے توبہ کرتے ہیں. ہم سے کتنی بڑی غلطیاں ہوتی بھائی. اللہ کے پیارے رسول کے کتنے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں توبے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. یہ بہت افسوسناک بات ہوتی ہے. لہٰذا ایسی پیاری راتیں آتی ہیں، ایسے موقع آتے ہیں، ہم کو عہد کرنا چاہیے اللہ سے، اللہ اب تک تو ہم اسلام سے دور رہے، پیارے رسول کے نمونے سے دور رہے، اسلامی زندگی نہیں گزار رہے تھے. یہ موقع آیا، اللہ ہم کو مسلمان بنا دے، سچا مسلمان بنا دے، اور ہم کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماتے ہوئے ہماری تقدیر کو اللہ تو اچھی سے اچھی بنا دے. جو بھی ہمارے تقدیر کے اندر بری بات ہوگی اللہ اس کو نیکی سے بدل دے، اچھی بات سے بدل دے. یہی سب دعا کرتا رہے گا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ توبے کی رات ہے، اللہ سے معافی چاہنے کی رات ہے. واقعات بہت ہیں توبے کے، ان کے ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ آج کی رات کو غنیمت جانے. ہو سکتا ہے کہ آج ہی شب قدر ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والی ایک شب قدر جو باقی رہ گئی 29ویں رات، اس کے اندر شب قدر ہو جائے. 3 لوگ 3 راتیں تو جاگ چکے، اور 2 راتیں جاگنا کوئی مشکل کام نہیں رہے. اس لیے یہ آدمی کو چاہیے کہ آج کی رات کو غنیمت جانے اور زیادہ سے زیادہ ہمت کر کے عبادت کرنے کی کوشش کرے. لیکن اگر نیند بہت آ رہی ہے تو عبادت، نماز نہیں پڑھنا چاہیے، تلاوت نہیں کرنا چاہیے، دعا نہیں کرنا چاہیے، سو جانا چاہیے آرام سے. پھر اٹھ کے 1-8 گھنٹے کے بعد اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے. کہ یہ ان لوگوں کے لیے جن کو بہت نیند آتی ہے، زبردستی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر سارے مسلمانوں کے لیے میسر کرے. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو، پریشانی کو دور کرے. ہماری تقدیر کو اللہ تعالیٰ اچھی سے اچھی تقدیر بنا دے. ہماری تقدیر کے اندر جو باتیں ہماری پریشانی کی ہوں یا مصیبت کی ہوں، بلاؤں کی ہوں، تکلیفوں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو مٹا کر ان کی جگہ اچھی سے اچھی تقدیر ہماری بنا دے. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. اس شب قدر کی عبادت کو اللہ قبول فرما کے 1000 مہینوں کی عبادت کا ہم سب کو ثواب دے. اللہ تعالیٰ وہ آخری وہ پیاری گھڑی پانے کا ہم کو موقع دے جس میں کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب تک رکھے مسلمان بنا کے رکھے، اور جب ہمارا آخری وقت ہے تو خاتمہ بالخیر فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.